نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم اما بعد۔ یہ مسئلہ کہ کیا شرمگاہ کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں، اس میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ اگر بغیر کسی حائل کے یعنی بیچ میں کوئی کپڑا وغیرہ نہ ہو اور ڈائریکٹ اگر شرمگاہ کو ہاتھ لگایا جائے ہتھیلی کی طرف سے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، خواہ آگے کے حصے کو لگایا جائے یا پیچھے کے حصے کو، مرد عورت دونوں کے لیے ان کے ہاں یہی حکم ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ امام احمد اور امام مالک رحمہم اللہ کا مسلک امام ابو حنیفہ کی رائے کے مطابق بھی ہے، اور ان کی چونکہ دوسری رائے بھی ہے تو ایک رائے ان کی امام شافعی کے مطابق بھی ہے۔ تو اس وقت موجودہ فقہا کے جو متعلقین ہیں ان کے ہاں امام ابو حنیفہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں کے لوگ جو ہیں وہ اس کو ناقض وضو نہیں مانتے، یعنی اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ امام شافعی اور امام احمد کے ہاں اس کو وضو کے نواقض میں شامل کیا گیا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل بصرہ بنت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، اور اس میں وہ یہی فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من مس ذکرہ فلا یصلی حتی یتوضا، من مس ذکرہ فلا یصلی حتی یتوضا، جس نے اپنی شرمگاہ کو ہاتھ لگایا تو نماز نہ پڑھے یہاں تک کہ وضو کر لے۔ حدیث کے اندر جو تفصیلات ہیں کہ کچھ اختلافی مسائل ہیں کہ کچھ سند میں کلام ہے وہ اپنی جگہ، اس کے مقابلے میں جو احناف کی حدیث دلیل ہے وہ طلق بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، اور اس میں وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ جسم کا ایک ٹکڑا ہی تو ہے، ایک عضو کی طرح ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے تمہیں وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس حدیث پہ بھی کچھ نہ کچھ کلام کیا گیا ہے، تو دونوں ہی حدیثیں ایسی ہیں کہ جن میں تھوڑا کلام ہے، اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ جو اپنی کتاب سنن ترمذی ہے اس میں یہ دونوں باب یکی بعد دیگر دو مختلف ابواب میں لائے ہیں کہ شرمگاہ کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، پھر ایک حدیث لے آئے، اور پھر شرمگاہ کو ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا تو پھر اس کی حدیث لے آئے، تو دونوں میں دو دو تین تین حدیثیں اور روایتیں ذرا تفصیل سے بیان کر دیتے ہیں۔ اس میں صحابہ کرام میں سے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کی رائے بھی یہی ہے کہ اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور باقی تمام صحابہ کی رائے یہ ہے کہ اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اور یہ ان چند مسائل میں سے ہے کہ جس میں احناف نے سیدنا عمر اور سیدنا عبداللہ بن مسعود کی رائے کے مقابلے میں عبداللہ بن عباس اور ابن عمر اور دیگر صحابہ کی رائے کو لیا ہے، عموماً اس کے برعکس ہوا کرتا ہے۔ بہرحال بصرہ بنت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے اس پہ احناف نے اپنا مدار اس لیے بھی نہیں رکھا کہ اس حدیث میں انقطاع پایا جاتا ہے احناف کے نزدیک، یعنی وہ حدیث اس طور پر بیان ہوئی کہ اس میں ایک واقعہ ہے، اور وہ یہ کہ مروان بن حکم کے پاس عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بڑے تابعی ہیں، زبیر بن عوام کے صاحبزادے ہیں، لیکن ان کی پیدائش بعد میں ہوئی تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، عبداللہ بن زبیر کے چھوٹے بھائی، لیکن یہ سبع فقہاء مدینہ میں، مدینہ کے 7 بڑے فقہاء میں سے ہیں، اور سعید بن مسیب وغیرہ جیسے، تو بہت بڑے فقیہ ہیں۔ یہ ایک دفعہ مروان بن حکم کے پاس مجلس میں موجود تھے، تو وہاں علمی مذاکرہ چلتا تھا، تو یہ سوال ہوا کہ وضو کن کن باتوں سے ٹوٹ جاتا ہے، تو اس میں سارے تذکرے ہو گئے لیکن مس ذکر کا تذکرہ نہیں ہوا، شرمگاہ کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹتا ہے اس کا تذکرہ نہیں فرمایا عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو مروان نے کہا کہ اس سے بھی تو وضو ٹوٹتا ہے، انہوں نے فرمایا کہ نہیں، ہم نے تو ایسا کبھی نہیں سنا۔ اب یہ فقہاء سبع میں سے ہیں، مدینہ کے 7 بڑے فقہاء میں سے، اور انہوں نے یہ بات نہیں سنی، ان کو یہ معلوم نہیں تھی۔ تو مروان نے کہا کہ میں آپ کو حدیث سناتا ہوں، اور سنائی بصرہ بن صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث۔ صفوان
یہ ان کی ساس بھی ہوتی تھی، تو فرمایا کہ اور وہ حیات تھیں. تو عروہ نے پھر بھی قبول نہیں کیا، یعنی سر نہیں اٹھایا اور تصدیق نہیں کی. تو اس نے کہا کہ اچھا. پھر ایک شرطی کو، اپنے جو کام کرنے والے خادمین ہوتے ہیں ان میں سے ایک پولیس والا، اس کو کہا جا اور حضرت بصرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ذرا معلوم کر کے آؤ. تو وہ شرطی گیا، وہاں سے ہو کر آیا، اور آ کر اس نے تصدیق کی کہ بصرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سنی ہے. تو اس حدیث کے راوی عروہ ہی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب انہوں نے یہ حدیث براہ راست بصرہ سے نہیں سنی، بیچ میں شرطی کا واسطہ آ گیا، پولیس والا خادم جو تھا، اور مروان کا واسطہ آ گیا. تو اب یہ واسطہ شرطی کا اگر ہے تو مجہول ہے، ظاہری بات ہے. اور مروان کا اگر واسطہ سمجھا جائے تو مروان ایک مختلف فی راوی ہے، ان کے بارے میں اختلاف ہے. بعض نے ان کو صحیح قرار دیا، توثیق کیے، بعض نے ان کو کمزور قرار دیا ہے. اور یہ فیصلہ ہوا ہے کہ اگر جو صحابہ کے درمیان ان کا جو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ جو معاملہ ہوا، اس سے پہلے کی روایات مقبول ہے، بات کی نہیں. بہرحال اس حدیث کی بنیاد پر امام شافعی نے، اور اسی طریقے سے قرآن کی اس آیت کو سامنے رکھتے ہوئے، کیونکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں یہ مسئلہ ہے اصل میں مس امرأہ، یعنی مس امرأہ کا مطلب یہ ہے کہ عورت کو ہاتھ لگانے سے، بالغ عورت کو اگر کوئی مرد حالت وضو میں ہاتھ لگاتا ہے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مسلک ہے قرآن کی اس آیت سے کہ او لامستم النساء. تو اب اس بنیاد پر ہی، کیونکہ اس میں بھی چھونے سے ایک ہیجان، انتشار، شہوت پیدا ہو سکتی ہے، اور وہی چیز شرمگاہ کو ہاتھ لگانے سے بھی ہو سکتی ہے. اس لیے امام شافعی کی نصف فہمی اس حوالے سے ہے، اور انہوں نے اس بنیاد پر یہ حکم لگایا ہے. احناف نے اس حدیث میں کمزوری کے وجہ سے بھی، اور دیگر بھی کچھ اور وجوہات انہوں نے رکھی ہیں سامنے. مثلاً یہ کہ جو نواقض وضو ہوتے ہیں، یعنی وہ چیزیں جو وضو توڑنے کا سبب بنتی ہیں، ان میں یقینی طور پر کچھ ایسی چیزیں ہیں جو جسم سے نکلتی ہیں، کوئی ناپاکی نکلے مثلا، اور ایسا اس معاملے میں نہیں ہوتا. پھر یہ کہ بصرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک خاتون ہے، اور خواتین میں شرمگاہ کے اندر ظاہر بات ہے وہ اپنے ہی بارے میں سوال کر رہی ہوں گی. سوال تو وہاں پہ معمول نہیں تھا کہ عورت مرد کے بارے میں کوئی سوال کرے، اپنے اپنے جو ضرورت پیش آتی تھی اس کے مطابق سوال کرتے تھے. تو یہ سوال کیا ہوگا انہوں نے اپنی ذات کے حوالے سے. تو عورت کی شرمگاہ سے عموماً کچھ نہ کچھ رطوبت وغیرہ نکلتی رہتی ہے، کچھ سیکریشنز، کچھ لیکوڈ وغیرہ، رطوبت. تو اس کو ہاتھ لگ جائے تو ظاہری بات ہے کہ اس سے وضو نہ بھی ٹوٹے، جیسا کہ احناف کے اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن اس کو دھو لینا چاہیے ہاتھ کو، کچھ گندگی اگر لگ جائے تو، تاکہ نماز میں ایک پوری طریقے سے ان پورے فوکس ٹھیک رہے اور اچھے طریقے سے نماز ادا ہو سکے، کوئی وسوسہ وغیرہ نہ آئے. تو یہ ہاتھ دھونے کے لیے وضو کا یعنی لغوی معنوں میں استعمال کیا گیا، یہ مطلب توجیہ ہے احناف کی طرف سے. پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ بصرہ کی اگر روایت کو قبول کیا جائے تو طلق کی روایت کو بالکل چھوڑنا پڑتا ہے، حالانکہ وہ بھی قابل استدلال ہے. اور اگر طلق کی روایت کو لیا جائے تو بصرہ کی روایت کو ترک کرنا لازم نہیں آتا، بلکہ اس سے بصرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے مستحب ہونا سمجھ میں آتا ہے، اور کہ جب شرمگاہ کو ہاتھ لگا لیا ہو بغیر حائل کے تو یہ مستحب ہے کہ وضو کر لیا جائے، یہ اچھی بات ہے. اور ورنہ اس حدیث کے اندر ایک جو تفصیل اور آتی ہے اس میں یہ بھی ہے کہ شرمگاہ کو ہاتھ لگانا
اسی طریقے سے رانوں کا وہ حصہ جو جسم سے لگا ہوا ہے اس حصے کو بھی ہاتھ لگانا، رفغئی، اسی طرح سے رفغین جسے کہتے ہیں، یعنی جہاں پر ران جسم سے لگتی ہے اس حصے کو ٹچ کرنے سے بھی، اسی طریقے سے مردوں کے ٹیسٹیکلز کو ہاتھ لگانے سے، اس سے بھی. تو اس حدیث میں یہ بھی تفصیل ایک جگہ آئی ہے. اور ان دونوں کے بارے میں تو امام شافعی کی بھی رائے یہ ہے کہ اس کو ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا. تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ سب مستحب عمل ہے، کر لے کوئی تو اچھا ہے لیکن ضروری نہیں ہے. اور اسی طریقے سے حضرت طلق بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے وہ بالکل واضح ہے کہ جسم کا ایک ٹکڑا اس سے کیا ہاتھ پہ لگنے سے وضو ٹوٹے یا نہ ٹوٹے، بلکہ اس کے برخلاف حضرت بصرہ کی جو روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس میں ابہام ہے. کیا یعنی یہ حکم اس وقت ہوگا کہ جب شہوت سے ہاتھ لگایا جائے، یا حائل کے ساتھ بغیر حائل؟ حدیث کے اندر تو یہ نہیں لکھا ہوا کہ حائل ہوگا یا کہ بغیر حائل کے بھی ہاتھ لگائے تب بھی ہو جائے گا. تو بہرحال یہ حدیث بالکل واضح نہیں ہے، اس میں تھوڑی سی توجیہ کرنی پڑ رہی ہے. اور پھر یہ کہ ایسے معاملے میں صحابہ کرام کا عمل دیکھا جاتا ہے. تو اس معاملے میں سوائے 2 صحابہ کے باقی اکثر صحابہ ان کی رائے یہ نہیں ہے، اور اکثر صحابہ کی رائے یہ ہے کہ اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. تو اکثر صحابہ کی رائے کو اس میں لینا زیادہ مناسب ہے. اور جیسا عرض کیا کہ قیاس بھی احناف کی رائے کو ہی معید ہے، اس کی تائید کرتا ہے. یعنی یہ کہ کوئی نجاست تو جسم سے نکلی نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر اس کو ناقض وضو میں شامل کیا جائے. بہرحال خلاصہ یہ کہ اس میں احناف کا اور شوافی کا کافی اختلاف ہے، اور اس بنیاد پر اپنے اپنے ائمہ کی رائے پر عمل کرنا چاہیے، اور جہاں احتیاطاً دوبارہ وضو کیا جا سکتا ہو تو وہاں بھی کرنا چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں سمجھ اور شعور اور عمل عطا فرمائے.